بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل وواحدة في الكثير۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارا وقفہ آ گیا، چونکہ ماہ محرم الحرام کی تعطیلات تھیں تو ہماری ٹیم بھی ساری تعطیلات پر تھی، تو اس وجہ سے کافی وقفہ ہے سابقہ درس اور اس درس میں۔ اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اتنا وقفہ نہ ہو، جیسے جیسے وقت ملتا جائے گا ہم اس کو انشاءاللہ ساتھ ترتیب سے لے کر چلیں گے۔ احکام بہت سارے بیان ہو چکے تھے۔ پانی کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ پانی مطہرات میں سے ہے، کون سی چیز کو یہ پانی کس انداز میں پاک کرتا ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا ان میں کہ اگر انسان کا بدن پیشاب سے نجس ہو تو اس کو آب قلیل سے، یعنی جو کر سے کم پانی ہوتا ہے، اس سے 2 دفعہ دھویا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ پانی کثیر ہو جیسے کر ہوتا ہے یا جاری ہوتا ہے تو پھر 1 دفعہ پانی میں ڈالا جائے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ تو تھا حکم۔ اب ہمیں درکار ہے اس حکم کی دلیل، کہ کیا دلیل ہے کہ پیشاب اگر بدن انسانی پر لگے تو آب قلیل سے، مائع قلیل سے 2 مرتبہ دھو، اور کثیر ہو تو 1 مرتبہ کافی ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ بالکل آسان سی بات۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا وُجُوبُ غَسْلِ الْبَدَنِ، جہاں تک یہ ہے کہ بدن کو دھونا واجب ہے، عِنْدَ تَنَجُّسِهِ بِالْبَوْلِ، کہ اگر انسانی بدن پیشاب سے نجس ہو جائے تو اس کو دھونا واجب ہے، مرتین فی القلیل، یعنی اگر قلیل پانی ہے جو کر سے کم ہوتا ہے، اگر اس سے دھونا ہے تو 2 دفعہ دھونا واجب ہے، وواحدہ فی الکثیر، اور اگر مائع کثیر ہے تو اس میں 1 دفعہ کافی ہے۔ تو یہ 2 دفعہ دھونا مائع قلیل سے اور 1 دفعہ مائع کثیر سے، اور وہ بھی نجاست اگر بول کی ہو تو واجب ہے۔ اس وجوب پر دلیل کیا ہے؟ جواب فرماتے ہیں دلیل یہ ہے فَلِصَحِیحَةِ ابی اسحاق النحوی، روایت صحیحہ ہے ابو اسحاق نحوی کی، ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے سألتہ عن البول یصیب الجسد، میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر پیشاب جسم پر، جسد یعنی جسم پر، انسانی بدن پر لگ جاتا ہے تو حکم کیا ہے؟ قال، فرمایا صب علیہ الماء مرتین، اس پر 2 دفعہ پانی چھڑکو یا ڈالو۔ اچھا، فإن التعبیر بالصب یختص بالقلیل۔ اب آیت اللہ روانی فرماتے ہیں یہ جو صبہ یا صبو ہے، یعنی ڈالنا یا چھڑکنا، یہ تعبیر عام طور پر عربی میں مائع قلیل کے لیے، جیسے گلاس میں پانی پڑا ہو، تھوڑا سا اوپر ڈال دیا، تھوڑا سا ڈال دیا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے صبہ، یعنی ڈالنا یا چھڑکنا اس قسم کا۔ تو لہذا اس بنیاد پر ہم نے کہا ہے کہ صب علیہ الماء مرتین، امام نے فرمایا اس پر 2 دفعہ پانی ڈالو یا پانی چھڑکو، تو اس کا مطلب ہے صبے تو عام طور پر استعمال ہوتا ہے قلیل پانی کے لیے، تو اس کا مطلب ہے مرتین، یہ 2 دفعہ پانی والا حکم بھی مائع قلیل کے لیے ہے۔ وَيَبْقَ الْغَسْلُ بِالْكَثِيرِ، لیکن اگر ہم جسم کو دھو رہے ہیں مائع کثیر سے، وحالت التنجس بغیر البول، یا
جسم نجس ہوا لیکن وہ نجاست پیشاب والی نجاست نہیں تھی، کوئی اور تھی، تو ان دو صورتوں میں یبقى مشمولین لإطلاق دلیل مطہریت الغاسل۔ وہ جو روایات تھیں جس میں 1 2 3 کا ذکر نہیں تھا، جہاں پر یہ تھا کہ جب نجاست لگ جائے تو اس کو پانی سے دھو، تو اب یہ دھونا مطلق تھا جس میں 1 یا 2 کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم پانی کثیر پانی سے دھوتے ہیں تو بھی 1 دفعہ کافی ہوگا، اور اگر بول کے علاوہ، پیشاب کے علاوہ کوئی اور نجاست لگی ہے تو بھی 1 دفعہ ڈالیں گے۔ تو یہ اس لیے کہ وہ دلیل جس نے مطلق غاسل کو، مطلق دھونے کو کافی قرار دیا تھا، یہ سارے مصداق بن جائیں گے، تو مرتین کا حکم قلیل کے ساتھ مختص ہو جائے گا اور باقی سارے مطلق غسل کے دائرے میں آ جائیں گے۔ فتکفل مرہ، یار 1 دفعہ کافی، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اسی طرح اب اگلی بات آ گئی، یہ تو تھا کہ اگر بدن پر نجاست لگ گئی ہے، نجاست اگر پیشاب کی ہے تو پھر ہم نے کہا اگر مائع قلیل سے دھو رہے ہیں تو 2 دفعہ پانی ڈالنا ہوگا، کثیر ہے تو پھر 1 دفعہ کافی ہے، یا اگر بول والی نجاست نہیں کوئی اور ہے تو بھی 1 دفعہ کافی، ختم۔ اگلی بات ہے وَأَمَّا حُکْمُ الثِّيَابِ، اگر ہمارے کپڑے نجس ہو گئے، متنجس ہو گئے، کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر وہی بات ہوگی، آیا بول کی نجاست ہے یا غیر بول کی؟ تو فرماتے ہیں اما حکم الثیاب، اگر کپڑے متنجس ہو گئے، کوئی نجاست کپڑوں پر لگ گئی تو ان کا حکم کیا ہے؟ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ صحیح محمد ابن مسلم، روایت صحیحہ محمد ابن مسلم کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، عن الثوب یصیبہ البول، کہ اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے حکم کیا ہے؟ وہ جیسے بدن پر تھا پیشاب اور غیر پیشاب، یہاں ثوب میں بھی وہی ہوگا کہ کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو کیا ہے؟ قال، امام نے فرمایا اغسل ہو فل مرکن، مرکن اس کو پڑھنا ہے، میم پر کسرہ ہے، المعانی جو ویب سائٹ ہے انہوں نے یہی لکھا ہے، مرکن وہ کہتے ہیں ویاؤن تغسل فی ثیاب، مرکن لغتاً اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، جیسے یہ تشت ہو گیا، ٹب شب ہو گیا، گھروں میں ہوتے ہیں جو کپڑے دھونے میں استعمال ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اس کو اس مرکن میں، اس تشت میں، اس ٹب میں 2 دفعہ دھو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ، لیکن اگر آپ اس کپڑے کو جس پر بول کی نجاست لگی ہے اگر آپ اس کو دھوتے ہیں جاری پانی میں، فَمَرَّةً وَاحِدَةً، تو بس 1 دفعہ دھونا کافی ہے۔ یہ ہو گیا کپڑے پر بول کی نجاست کے بارے میں حکم، یعنی اگر تشت وغیرہ میں دھوتے ہیں مائع قلیل ہے تو 2 دفعہ، اور اگر آب جاری میں دھوتے ہیں تو معصوم نے فرمایا مرتن واحدہ 1 دفعہ۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْاِكْتِفَاءِ بِالْمَرَّةِ فِي الْجَارِ، اس کا مطلب ہے اگر کپڑے پر بول کی نجاست لگی ہے، غور کرنا، اگر کپڑے پر پیشاب کی نجاست لگی ہے، اگر ہم اس کو جاری پانی میں دھو رہے ہیں تو یہ روایت صحیحہ کہتی ہے کہ بس 1 دفعہ دھونا ہی کافی ہے۔ لیکن وَلُزُومِ التَّعَدُّدِ فِي غَيْرِهِ، لیکن اگر نجاست بول کی ہے اور پانی جاری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے غیر جاری میں پھر 1 مرتبہ کافی نہیں، پھر وہاں تعدد یعنی 2 دفعہ دھونا ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں، چونکہ امام نے فرمایا نا ان غسلتہ فی ماء جار
فمرتن واحدہ، تو مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ جاری میں نہیں دھو رہے تو پھر یہ ایک والا حکم بھی نہیں ہے، یعنی پھر وہی دو والا ہوگا۔ کما اسی طرح فرماتے ہیں انہ یختص بحالت تنجس الثیاب بالبول، یہ جاری میں ایک دفعہ اور غیر جاری میں 2 دفعہ، یہ اس کپڑے کے بارے میں ہوگا جو متنجس بالبول ہوا ہے، جس کپڑے پر پیشاب لگا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ وَتَبْقَ حَالَةُ التَّنَجُّسِ بِغَيْرِهِ، لیکن اگر وہی کپڑا متنجس ہوا لیکن وہ نجاست بول نہیں تھی، غیر بول تھی، تبقى مشمولة لإطلاق دلیل مطہریت الغاسل، تو اس کا مطلب وہ پیچھے جو ہم نے روایت پڑھی تھی کہ پانی ہر چیز کے لیے مطہر ہے، جو چیز نجس ہے اس کو پانی سے دھو دو، جس میں وہ تعداد کا ذکر نہیں تھا 1 یا 2 دفعہ، تو اس کا مطلب ہے پھر وہی کافی ہے کہ پانی اس کے لیے مطہر ہوگا۔ پھر اگر وہ نجاست بول کی نہیں تھی، غیر بول تھی، تو پھر اس کے لیے 1 دفعہ دھونے سے بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب یہ تو ہو گئے 2۔ بدن پر اگر بول کی نجاست ہے تو اس کا حکم کیا ہے، کس پانی سے دھونا ہے، تو کتنی مرتبہ۔ کپڑوں پر اگر بول کی نجاست ہے تو حکم کیا ہے، پھر اگر آب جاری سے دھونا ہے یا غیر جاری سے دھونا ہے تو حکم کیا ہے۔ اب ایک اور چیز وہ یہ ہے، اما لزوم المرتین لدى المشہور فی القلیل فی بقیت الاجسام اذا تنجست بالبول، بدن بینا، لباس بینا، بدن اور کپڑے کے علاوہ باقی اگر کوئی جسم نجس ہو جاتا ہے اور اس پر نجاست بول کی ہوتی ہے، پوری توجہ، بدن کا حکم تفصیل سے گزر گیا، ثیاب کپڑوں کا حکم گزر گیا، یہ حکم ہے کہ بدن اور ثیاب کپڑوں کے علاوہ کوئی بھی اور جسم اگر کوئی اور شے نجس ہو جاتی ہے اور ہوتے بھی بول سے ہے، تو مشہور کیا کہتے ہیں کہ اگر اس جسم کو ماء قلیل سے دھونا ہے تو پھر لزوم المرتین 2 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اجسام یعنی بدن اور کپڑا، ان 2 کے علاوہ کوئی بھی اور جسم دار چیز کوئی بھی اگر وہ پیشاب سے نجس ہوتی ہے تو مشہور کہتے ہیں کہ اس کو بھی 2 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہی پیشاب اگر بدن پر لگتا تھا تو ماء قلیل سے 2 دفعہ دھونا واجب تھا، اگر ثوب پہ لگتا تھا تو 2 دفعہ دھونا تھا۔ اب متنجس ہوتا ہے، وہ چاہے بدن نجس ہو جائے یا کوئی اور جسم نجس ہو جائے، اس میں کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، لہذا اگر ماء قلیل سے بدن اور لباس کو 2 دفعہ دھونا ہے تو باقیوں کو بھی دھونا ہے۔ ہم کہیں گے یہ تو ہو گیا آپ کا اجتہاد، دلیل کیا ہے؟ کوئی روایت شوایت؟ آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں جنہوں نے یہ نظریہ دیا ہے دلیل دینا بھی انہی کا کام ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا لُزُومُ الْمَرَّتَيْنِ لَدَى الْمَشْهُورِ، مشہور اس بات کے قائل ہیں کہ 2 دفعہ دھونا لازم ہے، واجب ہے۔ کس کو؟ فی القلیل، اگر ہم ماء قلیل سے دھوتے ہیں، کس چیز کو؟ فی بقیت الاجسام، بدن اور ثیاب کے علاوہ کوئی بھی اور جسمدار چیز نجس ہو گئی 2 دفعہ دھونا واجب ہے ماء قلیل سے۔ کب؟ اذا تنجست بالبول، اگر وہ متنجس ہوتی ہے پیشاب کی نجاست سے۔ کیوں؟ فَلِتَعَدِّ مِنَ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ، اس لیے کہ جب بدن اور ثوب میں یہی حکم ہے تو وہ اسی کو آگے
جاری کرتے ہیں بدن اور ثیاب کے علاوہ دیگر اجسام میں شاید وعدم فہم الخصوصیہ، چونکہ جن روایات نے ثیاب اور بدن میں پیشاب کی نجاست کو مائع قلیل سے 2 دفعہ دھونے کا کہا ہے، اس بدن اور ثیاب میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی حکم علیحدہ ہے اور باقی اجسام کے لیے علیحدہ ہے۔ خوب، لیکن آگے فرماتے ہیں بَإِذَا أَنَّ عُهْدَةَ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةَ، بہرحال جو لوگ اس دعویٰ کے مدعی ہیں، اس دعویٰ کے مدعی پر ہے کہ وہ اپنی دلیل بھی دیں کہ وہ کس بنیاد پر باقی اجسام میں بھی اس کے قائل ہیں۔ خوب، اب یہاں آیت اللہ روانی نے اپنی بات کوئی نہیں کی، مشہور کی نسبت دی اور کہہ دیا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے دلیل بھی وہی دیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اس مسئلے میں کوئی اپنی خاص رائے رکھتے ہیں۔ اگلی بات، وَأَمَّا كِفَایَةُ الْمَرَّةِ فِي التَّنَجُّسِ بِغَیرِ الْبَوْلِ، اب جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جو باقی اجسام ہیں اگر وہ بول سے نجس نہیں ہوتے، یعنی پیشاب کے علاوہ کوئی اور نجاست اگر کسی جسم پر لگتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ کفایت المرہ دلیل وہی ہے فَالْإِطْلَاقِ دلیل مطہریت الغاسل بعد عدم المقید، اس لیے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ الماء مطہر لکل متنجس، پانی ہر متنجس کو پاک کرتا ہے، جو نجاست لگ جائے اس کو پانی سے دھو۔ اب اس کے ساتھ جب کوئی قید شاید بھی نہیں ہے، جہاں کوئی ہوتی وہ ذکر ہو گئی مرتين والا جہاں ذکر ہے، جہاں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے بول کے علاوہ، ہم کہیں گے کہ بس ایک دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب آخری چیز رہ گئی تھی یہ کہ اگر ایک شے متنجس ہو گئی اور اس پر بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، نہ اس کو نچوڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پر تعدد یعنی 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا بھی کچھ نہیں۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحُكْمُ بِكِفَایَةِ إِصَابَةِ مَاءِ الْمَطَرِ، وہ جو ہم نے کہا تھا جس متنجس پر بارش کا پانی پہنچ جائے، بارش کا پانی، بارش جس پر برس جائے، بس بارش کا پانی کا پہنچنا یعنی برسنا وہی کافی ہے، بلا حاجت الی عصر، نہ ہی کوئی نچوڑنے کی ضرورت ہے، او تعدد، اور نہ ہی کوئی تعدد یعنی 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَمَشْهُورٌ، یہ حکم مشہور ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ مشہور شہرت اس بات پر ہے، کس بات پر؟ شہرت فتویہ، کہ جس متنجس پر بارش برس جائے نچوڑے بغیر اور تعدد بغیر، بس بارش آ گئی اس پر پوری پہنچ گئی، عین نجاست بھی نہیں رہی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ فمشہور لم یعرف فیہ نسبت الخلاف للمتقدمین، اور علماء متقدمین میں کسی نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہو یا کسی کی طرف کوئی اختلاف کی نسبت ہو، لم یعرف، اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں، یعنی آج تک کسی نے کہا نہیں ہے کہ اس مسئلے میں فلاں فقیہ نے اختلاف کیا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں۔ ہاں کوئی روایت وغیرہ ایک روایت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایت مرسلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو روایت مرسلہ ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَتَدُلُّ عَلَيْهِ مُرْسَلَةُ الْقَاهِلِ عَنْ رَجُلٍ، او قاہری نے کسی ایک بندے کے واسطے سے نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے کہ امام نے فرمایا كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ، جس شے پر بھی بارش برس جائے گی
یرا کا لغوی معنی نہیں کرنا، مرادی معنی کہ جس شے پر بارش برس جائے گی اگر وہ متنجس ہے فقط طاہرہ تو وہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ ایک روایت ہمارے پاس ہے، لیکن اس روایت میں نقص کیا ہے کہ یہ روایت مرسلہ ہے، چونکہ کاہلی نے آگے اس بندے کا ذکر نہیں ہے جس نے امام سے نقل کیا۔ بناءً علی تمامیت کبر الانجبار بفتوی المشہور، علم اصول الفقہ میں ایک بحث ہے کہ آیا شہرت فتویہ کسی روایت کے سند کے ضعف کا جبران کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر ہم علم اصول الفقہ میں اس بات کے قائل ہو گئے کہ شہرت فتویہ روایت کی سند کے ضعف کے لیے جابرہ بن سکتی ہے، تو پھر یہاں پر بھی روایت اگرچہ مرسلہ ہے سنداً ضعیف، لیکن ادھر سے چونکہ شہرت اس بات پر ہے کہ بارش کا برسنا فقط کافی ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے نہ اس میں نچوڑنا شرط ہے نہ اس میں تعدد شرط ہے، تو اس بنیاد پر پھر یہ دلیل بن سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔